السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابقہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے لبرٹی چوک سے آج بعد نماز جمعہ حقیقی آزادی مارچ کا آغاز کر دیا اور بقول عمران خان کہ یہ آزادی مارچ ملک کا سب سے بڑا مارچ ہوگا۔ ناظرین پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ باور کروایا کہ یہ حقیقی آزادی مارچ جو ہے یہ کسی بھی حکومت کے خلاف نہیں اور یہ بالکل پرامن لانگ مارچ ہے، اور یہ لانگ مارچ اسلام آباد پہنچ کے نہ ہی کوئی ریڈ لائن کراس کرے گا، نہ ہی ریڈ زون کراس کرے گا، نہ ہی ریڈ زون کی طرف جایا جائے گا۔ یہ جو مخصوص جگہ بتائی گئی ہے یہ مارچ جو ہے وہاں بیٹھے گا، لیکن اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں۔ اس حقیقی آزادی کا جو مارچ ہے سامعین کرام، اس میں پوری قوم جو ہے باید زبان جو ہے اور اپنے جان و قلب سے اس میں شرکت کر رہی ہے تاکہ تمام دنیا میں یہ باور کرایا جا سکے کہ ہم لوگ جو ہے اپنی آزادی سے اپنے فیصلے خود کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہماری جتنی بھی ہے جو خارجہ پالیسی وہ بھی آزاد ہونی چاہیے۔ کرام بقول عمران خان اس آزادی مارچ کا مقصد یہی ہے کہ ہماری قوم جو ہے یا ہمارا ملک جو ہے وہ 1947 میں آزاد تو ہو گیا تھا، لیکن ہم اب تک اپنے فیصلے کرنے میں آزاد نہیں تھے، اور اس حقیقی آزادی کا مقصد جو ہے جو اس لانگ مارچ جس لیول پہ کیا جا رہا ہے اور حکومت سے الیکشن مانگے جا رہے ہیں، اور عمران خان اس آزادی مارچ کا کوئی ٹائم فریم نہیں، اور یہ جو حقیقی آزادی مارچ ہے یہ ملک کا سب سے بڑا جو ہے وہ لانگ مارچ ثابت ہوگا۔ یہ لانگ مارچ جو ہے لبرٹی چوک لاہور سے شروع ہو کے جی ٹی روڈ جو ہے یہ اسلام آباد پہنچے گا۔ البتہ جب بھی لانگ مارچ ہوا اس وقت کے فوجی صدر جنرل پرویز مشرف عہدہ چھوڑ چکے تھے، لیکن دونوں لانگ مارچ کامیاب ہوئے۔ 1980 میں اس وقت کے فوجی حکمران جنرل ضیاء الحق نے زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس جاری کیا، جس میں اہل تشیع مسلک کے ماننے سے انکار کر دیا اور ان کی واپسی کا مطالبہ کیا گیا۔ اس مطالبے کی بنیاد پر اہل تشیع نے باقاعدہ احتجاج کا فیصلہ کیا اور 5 جولائی 1980 کو لانگ مارچ کیا۔ اس احتجاج کی وجہ سے اسلام آباد میں سرکاری سرگرمیاں بہت حد تک متاثر ہوئیں، جس کے بعد بالآخر حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے اور اہل تشیع مسلک کو جنرل ضیاء الحق نے آرڈیننس سے استثنا قرار دیا۔ اب تک تمام بڑی سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے لانگ مارچ کی آپشن کو اپنے مطالبات منوانے کے لیے استعمال کیا، لیکن اکا دکا کے سوا کسی کو بھی کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ پاکستان میں لانگ مارچ کی تاریخ کوئی بہت زیادہ پرانی نہیں ہے، لیکن تقریباً 40 سال سے کسی جماعتیہ طبقے نے ایک سے زیادہ مرتبہ لانگ مارچ نہیں کیا۔ یہ بھی ملک کی سیاسی تاریخ کا حصہ ہے کہ ایک لانگ مارچ جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت کے خلاف ہوا اور دوسرا فوجی صدر کی عدلیہ مخالف اقدامات کے نتیجے میں ہوا۔ ناظرین، اگر پاکستان میں سیاست میں لانگ مارچ کی تاریخ کو کھنگالا جائے تو لگ بھگ 1 درجن کے قریب لانگ مارچ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی طرف کیے گئے، لیکن ان میں سے صرف 3 نتیجہ خیز ثابت ہوئے، اور اس وقت کی حکومت کو لانگ مارچ کرنے والے کے مطالبات کے سامنے جھکنا پڑا۔ ظاہرین اسلام پھیرنے کے ساتھ ہی ہوا کے آنسو گیس کا شر چلنے لگے، اس کے بعد یہ لانگ مارچ بھی ختم ہو گیا۔ اسلام آباد پولیس نے مارچ کے شکا کو 3 دن تک آپ پارک کے قریب روکے رکھا، اور یہ پہلا موقع تھا جب اسلام آباد کے رہائشوں کو پہلی بار آنسو گیس کا سامنا کرنا پڑا۔ جماعت اسلامی نے اپنے ملی مارچ کی کامیابی کے لیے نرالی حکمت عمل بنائی۔ انہوں نے امیر جماعت اسلامی کے ہم شکل کو تلاش کیا اور انہیں وہ کپڑے پہنائے تاکہ قاضی حسین احمد کو گرفتار نہ کیا جا سکے۔ جماعت اسلامی کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا، اور دھرنے کے تیسرے دن مظاہرین کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے موجود ڈی چوک تک جانے کی اجازت مل گئی۔ جماعت اسلامی کے کارکنوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچے اور وہیں مغرب کی نماز ادا کی۔ 12 برس کے طویل عرصے کے بعد سابق وزیر اعظم اور اس کے وقت کی اپوزیشن لیڈر بینظیر بھٹو نے انتخابات میں دھاندلی کے الزام میں نواز شریف حکومت کے خلاف لانگ مارچ کیا۔ بینظیر بھٹو خود کسی نہ کسی طرح چکمہ دے کر لیاقت باغ پہنچ گئی، لیکن یہ مارچ اس کے آگے نہ جا سکا اور مطلوبہ نتائج حاصل کیے بغیر ہی ختم ہو گیا۔ 1 برس کے بعد بینظیر بھٹو نے دوبارہ لانگ مارچ کیا، لیکن مارچ شروع ہونے سے پہلے ہی نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی۔ 4 برس کے وقفے سے دوبارہ لانگ مارچ کیا گیا، تاہم اس مرتبہ جماعت اسلامی نے بینظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف لانگ مارچ کیا۔ ستمبر 1996 میں قاضی حسین احمد کی قیادت میں
لانگ مارچ کو ملین مارچ کا نام دیا گیا۔ اس لانگ مارچ کا نتیجہ خیز ہونے کے باوجود بھی کافی طویل عرصے تک کوئی سیاست میں کوئی لانگ مارچ نہ ہوا۔ ناظرین، وکلا کے اس لانگ مارچ کا وکلا تحریک کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ الٹا مایوسی پھیلی۔ تاہم مارچ میں دوبارہ لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا تو اس وقت پنجاب میں مسلم لیگ کی حکومت نہیں تھی، بلکہ پیپلز پارٹی نے گورنر راج لگا دیا۔ اس وجہ سے ماضی کے برعکس وکلا لانگ مارچ کو شدید نوعیت کی دشواری اور انتظامی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پنجاب بھر میں لانگ مارچ کو روکنے کے لیے راستے بند کیے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ کے بعد پولیس کی بھاری نفری تھی۔ وکلا قیادت، جس میں اعتزاز حسن اور دیگر وکیل رہنما شامل تھے، کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ نواز شریف اور وکلا قیادت نے رات کے وقت پارلیمنٹ کے سامنے تقریر کی، خطاب کیا اور اس کے بعد جو ہے لانگ مارچ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے بعد جو نوجوان وکلا تھے ان میں بڑی مایوسی پھیلی، وہ بہت زیادہ غمگین ہوئے اور انہوں نے اپنی قیادت پر شدید تنقید کی۔ پارٹی کی حکومت کے آنے کے بعد اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو بحال نہیں کیا گیا، جس پر وکلا قیادت نے 2008 کے وسط میں لانگ مارچ کیا۔ یہ لانگ مارچ بھی لاہور سے شروع ہوا۔ اس وقت پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور مسلم لیگ کے وکلا تحریک کی بھرپور حمایت رہی۔ اس وجہ سے لانگ مارچ کو کسی مقام پر کسی قسم کی وضاحت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ شام کے بعد مینار پاکستان سے شروع ہونے والا یہ لانگ مارچ اگلے دن دوپہر کے بعد اسلام آباد پہنچا۔ راستے میں عام لوگوں نے لانگ مارچ کے شرکاء کی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق آؤ بھگت کی۔ رات کو پارلیمنٹ کے سامنے نواز شریف اور وکلا قیادت نے خطاب کیا۔ لانگ مارچ کے ایک مہینے کے بعد اس وقت کے صدر مملکت جناب فاروق لغاری صاحب نے بے نظیر حکومت کو برطرف کر دیا اور اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ حکومت کے خاتمے کے بعد اس لانگ مارچ کو نتائج کے اعتبار سے کامیاب تصور کیا گیا۔ اس لانگ مارچ کے بعد پھر لانگ مارچ کے حوالے سے ایک طویل خاموشی رہی اور پھر ایک برس بعد وکلا تحریک کے دوران ایک نہیں بلکہ 2 لانگ مارچ کیے گئے اور ان دونوں میں تقریباً 8 ماہ سے زیادہ کا وقفہ رہا۔ مارچ لاہور سے شروع ہو کے ابھی گجرانوالہ پہنچا ہی تھا کہ اس وقت کی اصلی قیادت نے ٹیلی فون کال کے ذریعے سے بتایا کہ ججز بحال ہو رہے ہیں اور کچھ دیر کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی اس کا اعلان کریں گے۔ اس طرح یہ لانگ مارچ اپنے مقصد میں مکمل طور پر کامیاب رہا اور ججز بحال ہوئے۔ 2013 سے 2022 تک ڈاکٹر طاہر القادری کی پاکستانی عوامی تحریک نے پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، فیض اور مسلم لیگ نون کے نے لانگ مارچ کیے، جس کا ایک سیاسی سرگرمی کے سوا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ سال 2022 اس اعتبار سے منفرد ہے۔ اس برس لگ بھگ تمام بڑی پارلیمانی جماعتوں نے یعنی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، تحریک انصاف نے لانگ مارچ کیے۔ اس میں پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جو 5 ماہ کے وقت میں سے دوسری مرتبہ لانگ مارچ کر رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اب تیسرا لانگ مارچ کر رہے ہیں۔ انہوں نے پہلا مارچ 2014 میں عام انتخابات میں دھاندلی کے الزام میں کیا تھا۔ تحریک انصاف نے دوسرا لانگ مارچ 5 ماہ قبل 25 مئی کو کیا تھا، جب پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت کی جگہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ اس مرتبہ 28 اکتوبر بروز جمعہ آج کے دن عمران خان اپنا تیسرا لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ ہوگا۔ عمران خان کو یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں، کشمیر میں ان کی اپنی حکومتیں ہیں اور اس لحاظ سے ان کا دعویٰ ہے کہ ایک جمع غفیر جو ہے اس لانگ مارچ میں شرکت کرے گا اور مطلوبہ مقاصد انشاءاللہ حاصل ہوں گے۔ اس ناظرین، جو اپڈیٹ ہوگی اس لانگ مارچ کے حوالے سے، جیسے جیسے یہ لانگ مارچ آگے بڑھے گا، جو اپڈیٹ ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔